علیکم، میں امداد سمرو۔ کامران ماموں کا بیٹا کامران اور اب ہے محمد زمان، والدہ کے چچا، دادا کے بھائی محمد زمان۔ یاد آ گیا جی عمران خان صاحب کو، کہتے ہیں نانی یاد آ جاتی ہے، چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے، ماں یاد آ جاتی ہے، تھانے دار ماں یاد کرا دیتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اب اپنے اجداد یاد آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالہ دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ کس کا کر رہے ہیں، کب کا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ اور ایک ٹیبل ہے، ڈائننگ ٹیبل، اور اس کو گول میز کانفرنس بنا کر پیش کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ کیوں یاد آ رہا ہے عمران خان صاحب کو یہ سب؟ سوال یہ ہے اور اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پہلے عمران خان صاحب نے ایک تصویر جو شیئر کی ہے وہ دیکھ لیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، وہ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ چرچا ہے اس کا، عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہی تصویر جو ہے وہ شیئر کی تھی کافی اپنا سال پہلے 2018 میں، تب عمران خان صاحب نئے حکومت میں آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ شیئر کی تھی۔ اور تب رشتہ کیا تھا عمران خان صاحب کا اس تصویر میں جن کا حوالہ دے رہے تھے ان کے ساتھ، اور اب رشتہ کیا ہے، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ آج جو تصویر انہوں نے شیئر کی ہے 12 گھنٹے پہلے، یعنی رات گئے، اس میں خان صاحب لکھتے ہیں کہ لندن 1930 کی تاریخی گول میز کانفرنس جس میں قائد اعظم اور علامہ اقبال موجود تھے، یہ تصویر میرے خاندان کے لیے فخر کا باعث ہے، کیونکہ اس میں میرے دادا کے بھائی محمد زمان خان، جن کے نام پر زمان پارک جہاں عمران خان صاحب کا گھر ہے قائم کیا گیا، اور میرے خالو جہانگیر خان بھی موجود ہیں بائیں جانب دوسرے اور تیسرے نمبر پر۔ اب یہ ٹیبل جو ہے، یہ اس کو ٹیبل کو اگر آپ ذرا اسکرین شاٹ کو بنائیں گے اور اس کے بعد اب ذرا غور سے اس کو کھولیں گے تو یہ ڈائننگ ٹیبل ہے، یہ گول میز کانفرنس نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ 1930 میں یہ لوگ کیونکہ پرانے اثر رسوخ والے لوگ ہیں، یہ جو خاندان ہے عمران خان صاحب کا، ددیال اور ننیال کا خاندان بہت پرانے اثر رسوخ رکھنے والے خاندان ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی عمران خان صاحب کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی ان کا خاندان کوئی سیاست میں تھا۔ آپ بار بار مسلسل تقریر بھی کرتے ہیں، ابھی بھی جب وہ تقریر کرتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، نوجوانوں سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تو میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میرے والدین آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میرے والد نیازی، میری والدہ برکی، میرا ننیال ہندوستان سے تھا، یعنی اس پار تھا، اس پار عمران خان صاحب کا جو خاندان تھا اپنا وہ میاں والی کا۔ تو عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میرے کو ددیال یا ننیال میں سے کوئی پولیٹکس میں تھے، بلکہ پچھلے دنوں جب عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا، نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، تو پھر اس کی وضاحت دینے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے خاندان نے، میری والدہ کے خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میری والدہ کے خاندان کی طرف سے اتنے جرنیل، میرے والد کے خاندان کی طرف سے اتنے جرنیل۔ تو اس طرح کا عمران خان صاحب تو ذکر کرتے رہے، لیکن وہ اچھی چیز ہے، خان صاحب نے اگر اپنے اجداد کے نام پر سیاست نہیں کی تو اچھی چیز، بہت اچھی چیز۔ لیکن مسئلہ جو ہے، الجھن جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھول گئے کہ 2018 میں عمران خان صاحب نے جو آج تصویر شیئر کی ہے اس پر عمران خان صاحب نے کیا لکھا تھا، اور آج جو تصویر شیئر کی ہے اس پر عمران خان صاحب نے کیا کیپشن دیا۔ ملاحظہ کیجئے، خود ہی اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے جی۔ اب 2018 لندن میں 1932 میں منعقدہ ہونے والی، پہلے جو نیچے تصویر ہے پہلے وہ 14 اگست 2018 کو خان صاحب نے تصویر شیئر کی اپنے ٹویٹر پر، اور ابھی بھی پڑھی ہے، ٹویٹر پر جائیں گے تو پڑھی ہوگی وہ۔ اس یوم آزادی پر میرے دل میں امید کا ایک عظیم چراغ روشن ہے۔ اقربا پروری اور بدعنوانی کے باعث ملکی معیشت کو سنگین بحران کا سامنا ضرور ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے اتحاد کا دامن تھامے رکھا، اپنی منزل پا لیں گے، اور پاکستان قائد اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر بنے گا۔ اور پھر اس کے اوپر کوٹ ری ٹویٹ کیا عمران خان صاحب نے، بھول گئے تھے کہ اصل جو مدعا تھا وہ تو بیان ہی نہیں کیا۔ لندن میں 1932 میں منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس کی تاریخی تصویر میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ساتھ میرے خالو ڈاکٹر جہانگیر خان اور میری والدہ کے چچا زمان خان، جن کے نام سے زمان پارک منسوب ہے، بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب حضور کہانی دلچسپ ہے۔ میں زمان خان جو ہیں وہ نیازی تھے یا برکی تھے، میں اس میں الجھ گیا ہوں۔ عمران خان صاحب کا ددیال نیازی تھا یا برکی تھا، میں اس میں الجھ گیا ہوں، عمران خان نے الجھا دیا ہے۔
ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ خان صاحب کا جو ننیال ہے، خان صاحب کی والدہ برقی تھیں اور خان صاحب کے والد نیازی تھے۔ اس الجھن پہ میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا یہ جو پہلے کہا اپنا جو 1932 کی تصویر ہے، 1932 کی گول میز کانفرنس ہے، پھر فرما رہے ہیں، اب فرما رہے ہیں کہ جی 1930 کی ہے۔ پہلے ٹویٹ کیا تھا 14 اگست کو، یوم آزادی کے حوالے سے انہوں نے ظاہر ہے اس کو، اب ٹویٹ کر رہے ہیں 8 اگست کو۔ تو 8 اگست کو عمران خان صاحب اگر یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، یا 7 اگست کی لیٹ نائٹ ٹویٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ پر میں آتا ہوں، اور جو شرکاء ہیں ان پر میں پہلے چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا یہ جو الجھن عمران خان صاحب نے لوگوں کے اس میں پیدا کر دی ہے، اس پر بھی میں بات کروں گا۔ اور ظاہر ہے الجھن ہی رہے گی نا، سلجھ تو نہیں سکتی جب تک عمران خان صاحب خود نہ سلجھائے۔ اچھا جی، اب میں نے ریسرچ کی اور کچھ ظاہر سوال اٹھائے گئے تھے، اور سوال جب اٹھے تو پھر میں نے کہا نہیں یار، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنا معاملے کو گڑبڑ کر دیں۔ عدنان کاکڑ صاحب ہیں، عدنان کاکڑ صاحب جو ہیں یہ ہم سب اپنا وجاہت مسعود صاحب اور عدنان کاکڑ صاحب چلاتے ہیں، ایک ویب سائٹ ہے، ویب پیج ہے، اچھا ہے۔ اس میں ان کے ایڈیٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ شاید کپتان کہ ان بزرگوں کو 1930 کی گول میز کانفرنس میں 7 والے چھوٹے کمرے میں بٹھا دیا گیا ہوگا، کیونکہ کانفرنس والی راؤنڈ ٹیبل کچھ مختلف تھی۔ بالکل مختلف تھی راؤنڈ ٹیبل، وہ بھی آپ تصویریں دیکھ لیں۔ وہ بھائی اتنے شرکاء تھے، اور یہ تو پراپر لگ رہا ہے کہ 15-20 لوگ جو ہیں وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تصویر جب عمران خان صاحب نے پہلے بلیک اینڈ وائٹ شیئر کی، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے تصویر شیئر کی کلرڈ، ذرا اس کو کلر ٹچ دیا، ٹچ دینا ہوتا ہے نا۔ عمران خان صاحب اب تحریک آزادی کے ٹچ پر پہنچ گئے ہیں۔ کہانی یہ ہے کہ تحریک آزادی کے ٹچ پر کیوں پہنچے، اصل بات یہ ہے۔ تو خیر، آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو وہ پورا برتن پڑے ہوئے ہیں، بوتلیں پڑی ہوئی ہیں پانی کی، اور اپنا کھانے کی وہ چیزیں، پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس دوران تصویر لی گئی ہے، یعنی رکھا جاتا ہے نا جیسے پہلے سرو کرنے کے لیے، اس دوران تصویر لی گئی ہے۔ اور تصویر دوسری سائڈ سے لی گئی ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اور علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ اپنی گردن یوں مڑ کر دیکھ رہے ہیں پیچھے کیمرے کی طرف۔ کہا گیا ہوگا کہ ذرا ادھر دیکھ لیں، تو ادھر دیکھ رہے ہیں۔ گول میز کانفرنس کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایک کمرے میں ڈائننگ ہال کی تصویر ہے۔ گول میز کانفرنس میں تو اتنے شرکاء تھے، پراپر ایک جس طرح اسمبلی لگتی ہے اسی طرح کا ایک ماحول وہاں بنا ہوا تھا۔ اب اس کے شرکاء میں نہ محمد زمان کا نام ہے، نہ اپنا جہانگیر خان برقی کا نام ہے، جو عمران خان صاحب جن کا اپنے والدہ کے خالو کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جو محمد زمان صاحب ہیں وہ 1932 میں عمران خان صاحب کی والدہ کے چچا تھے، اور 1930 میں عمران خان صاحب کے والد کے چچا ہو گئے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، مطلب میں ہوں نا، میرا رشتہ، میری والدہ اور میرے والد صاحب آپس میں کزن ہیں، چچا زاد۔ تو ظاہر ہے جب چچا زاد کزن ہیں تو دونوں کے چچا ایک ہی ہوں گے، لیکن میری والدہ بھی سومرو ہے، میرے والد بھی سومرو ہیں، تو وہ آپس میں کزن تھے، تو وہ شادی ظاہر ہے کزن میرج ہے۔ یہاں عمران خان صاحب کی شادی جو ہے آؤٹ آف فیملی تھی، عمران خان صاحب کے والد والدہ کی۔ عمران خان صاحب کے والد نیازی، والدہ جو ہیں وہ برقی، تو پھر والد کے چچا اور والدہ کے چچا ایک کیسے ہو گئے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ لیکن اس الجھن کو سے ہٹ کے آگے چلتے ہیں۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کے نام لے رہے ہیں ان کے نام فہرست میں ہیں ہی نہیں، کیونکہ یہ 1930 کی بات ہے، یہ کوئی اپنا قبل مسیح کی بات نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک ایک چیز ریکارڈ پہ رکھی جاتی تھی، جب ایک ایک چیز ڈاکومنٹ ہو رہی ہوتی تھی۔ اس وقت اخبار بھی چھپتا تھا، اس وقت ریڈیو بھی تھا، اس وقت میڈیا بھی تھا چھوٹا موٹا، اور اس وقت ساری چیزیں پراپر برٹش گورنمنٹ ہر ایک چیز کا حساب بھی رکھتی تھی۔ انہوں نے میزبانی کی تھی اس گول میز کانفرنس کی، لیبر پارٹی نے، اور ان کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ انڈیا میں جو معاملات چل رہے تھے تو اس میں مختلف ایشوز تھے، تو اس میں جو نام ہے جناب انڈین نیشنل کانگریس سے جو نام ہے مہاتما گاندھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو مسلم لیگ سے، کیونکہ اس طرف سے گئے تھے، قائد اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مسلم لیگ سے گئے ہوں گے نا عمران خان صاحب کے والد اور والدہ کے چچا، یعنی ایک ٹائم پہ وہ برقی ہیں، ایک ٹائم پہ وہ نیازی ہیں۔ 1932 میں برقی ہیں اور 1930 میں وہ نیازی ہیں، مطلب کمال ہے نا عمران خان صاحب کا۔ تو خیر، اچھا جی، مسلم لیگ کی طرف سے جو لوگ تھے، سر آغا خان کا نام ہے، آغا خان سوئم، مولانا شوکت علی، محمد علی جناح قائد اعظم صاحب، اے کے فضل حق، سر محمد اقبال یعنی علامہ اقبال صاحب، محمد شفیع، محمد ظفر اللہ خان، سر سید علی امام، پھر طویل فہرست ہے۔ اور اس میں ایک نام ہے شاہ نواز بھٹو اور غلام حسین ہدایت اللہ بھی۔
اب اس میں جو موجودہ سیاسی خاندان ہیں، بڑے بڑے سیاسی خاندان، ان میں سے جو نام ہے وہ ان کے اجداد میں سے تو وہ سر شاہ نواز بھٹو ہیں، بے نظیر صاحبہ کے دادا بلاول بھٹو کے پڑنانا تڑنانا کیا ہوتے ہیں، وہ تو پڑنانا ہوئے، تو وہ موجود تھے۔ عمران خان صاحب کے ان اجداد میں سے کسی کا نام نہیں ہے، ایک جہانگیر کا نام ہے کانفرنس کے شرکاء میں سے، وہ جہانگیر کاؤسجی ہیں، وہ پارسی ہیں، وہ شریک ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ کانفرنس میں موجود، اپنا گول میز کانفرنس میں موجود تھے، اور میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ تو دل جلے کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ بھی فنڈ ریزنگ کرنے پہنچے ہوئے، کانفرنس میں تو نہیں تھے اجداد۔ اب مسئلہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کیوں یہ اس طرح الجھا رہے ہیں، یا اس طرح اب اس وقت یعنی 7-8 اگست کو عمران خان صاحب کو دوبارہ یہ کیوں سوجھا؟ پہلے یہ کانفرنس، کیونکہ یہ کانفرنس 3 کانفرنسز ہوئی تھی گول میز کانفرنس، تو 1930 میں بھی ہوئی، 32 میں بھی ہوئی، تو اس حوالے سے آگے پیچھے معاملہ ہو سکتا ہے خان صاحب سے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی 30 میں جو تصویر شیئر کر رہے ہیں 30 کی، تو اس وقت عمران خان صاحب کے دادا کے بھائی تھے محمد زمان صاحب، اور 1932 کی جو تصویر وہ کہہ رہے ہیں کہ 1932 یعنی 2018 والی، اس وقت والدہ کے جو ہے وہ چچا بن جاتے ہیں۔ تو یعنی عمران خان صاحب بیسیکلی، آپ کو یاد ہوگا ایک چیز ہوئی تھی جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد میں آتا ہوں اصل ریزن کی طرف کہ خان صاحب ایسا کر کیوں رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تازہ وزیر اعظم بنے تھے، ابھی گھڑی نہیں بیچی تھی انہوں نے، جو سعودی شہزادے نے گھڑی دی تھی نا ہیری ونسٹن کی، وہ بھی انہوں نے نہیں بیچی تھی۔ تب وہ سعودی عرب گئے تھے، اور سعودی عرب میں عمران خان صاحب کو آرمی چیف صاحب نے پراپر ایک ماحول بنا دیا تھا کہ جی ہم نے ہیرا چنا ہے۔ اب اس ہیرے کے لیے اتنے آرٹیکلس لکھوائے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ نہیں یار یہ تو کام کا آدمی نہیں ہے، یہ تو ٹراؤزر اور وہ پہن کر آ جاتا ہے، جوگرز پہن کر آ جاتا ہے، اور یہ اٹھتا بھی 12-1 بجے کے بعد ہے، وزیر اعظم آفس آتا ہے 3 بجے اور 5 بجے سے پہلے چلا جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں مانتا، کسی چیز پہ اس کی توجہ نہیں ہے، ملک چلانا نہیں آتا، ہر بات ہمارے گلے ڈال دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ خود کر کے دو۔ تو اب جب انہوں نے ہیرا کر کے عمران خان صاحب کو دنیا میں پیش کیا، تو آرمی چیف صاحب نے پہلے ماحول بنایا تھا سعودی عرب کے ساتھ کہ جی ہم عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے سعودی کا ایک وزٹ کیا تھا، سب کو یاد ہوگا، جس میں زلفی بخاری کے حوالے سے سب کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ اس میں ہوا یہ تھا کہ زلفی بخاری کا نام ECL پر تھا، تو عمران خان صاحب نے ابھی وزیر اعظم نہیں بنے تو زلفی بخاری کا نام منٹوں میں نکلوا دیا تھا آرڈر کر کے۔ پھر ایک جہاز پر گئے تھے، پھر وہ اپنا ایئرپورٹ سے مسجد نبوی تک ننگے پاؤں گئے تھے۔ ان کی عقیدت ہے، ان کی عقیدت پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن اس وقت پھر وہ جو ان کی اہلیہ بشرا بیگم صاحبہ جو ہے وہ بھی اس ٹور میں تھیں، اور بھی لوگ تھے اس میں، تو بہرحال کافی سارے لوگ تھے، اس پر بھی تنازع کھڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ جب وہ گئے تھے تو اس کے بعد عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن گئے، حلف شلف ہو گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک وزٹ کیا تھا۔ تو اس دورے میں پھر عمران خان صاحب جب گئے تھے، سعودی شہزادے نے ملاقات کی تھی، اور بڑے بڑے اعلانات ہوئے تھے، اور پھر بڑا جناب دیکھے ایسا ہوتا ہے لیڈر، اور پھر ایک ٹویٹ کسی نے کیا، عمران خان صاحب نے وہاں پر کہا کہ جی جو پاکستانی وہاں پر قید ہیں مختلف چھوٹے موٹے جرائم میں یا الزامات میں، یا ویزا جن کے پاس نہیں ہے اور بغیر ویزا کے وہاں پر چوری چھپ کے کام کر رہے تھے، محنت مزدور، وہ سارے گرفتار تھے، جتنے بھی گرفتار تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے وہاں پر سعودی شہزادے کو کہا ہے کہ جی ان پاکستانیوں کو رہا کر دیں یار، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ رہا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے جانے سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح کا ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی۔ تو تب ایک ٹویٹ ایک آیا، اور بعد میں ہر طرف وہ چلنے لگا۔ ٹویٹ یہ تھا کہ جی میرے ماموں کے بیٹے کامران جو سعودی عرب میں قید تھے وہ رہا ہو کر پاکستان آ گئے، میرے ماموں کے بیٹے کا۔ اب یہ ٹویٹ کامران خان بھی یہ ٹویٹ کر رہا ہے، اور یہ ٹویٹ کوئی 1-2 لاکھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے چل رہا تھا، اور سب نے وہی کاپی پیسٹ کیا تھا کہ میرے ماموں کے بیٹے کامران، میرے ماموں کے بیٹے کامران۔ تو میرے ماموں کے بیٹے کامران کی تو کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ تو اب یہاں پر عمران خان صاحب نے وہ وہاں سے چلے اور آگے محمد زمان سے، محمد زمان والدہ کے چچا ہیں، محمد زمان دادا کے بھائی ہیں۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے، یہ کنفیوژن تب کریٹ ہوتی ہے جب آپ پروپیگنڈا میں جاتے ہیں، جب آپ حقائق کو مسخ کرتے۔ کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب کرتے رہے، خلیل جبران کا کوٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب افلاطون ارسطو کے نام پر کرتے رہے، عمران خان صاحب جرمنی اور جاپان کو ملاتے رہے، عمران خان صاحب علامہ اقبال کے نام پر پتہ نہیں کسی ٹرک
شاعر کی شاعری جو ہے وہ کئی بار ٹویٹر پر شیئر کر چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت کچھ کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب عید گزر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ جی عید سادگی سے منائی جائے گی، اور گزر جانے کے بعد تو عمران خان صاحب یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دادا یعنی والد کے دادا کے بھائی دادا ہی ہوئے، اپنے دادا کے متعلق اتنی کنفیوژن، یا اپنے نانا کے متعلق، اگر والدہ کے چچا ہیں تو نانا ہوئے، اپنے نانا کے متعلق اتنی کنفیوژن کہ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ برقی ہیں، کبھی کہتے ہیں وہ نیازی ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، اور میں نے آغاز کیا تھا کہ وہ جو تھانے دار نے نا ماں یاد کرا دی ہے، اب عمران خان صاحب کو تھانے دار نے یاد کرا دیا ہے نانا یا دادا، نانی تو یاد آتی تھی، نانا یا دادا یاد کرا دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب ہماری قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میں تحریک آزادی میں حصہ لینے والے قائد اعظم کے ساتھیوں کی اولاد ہوں۔ بالکل ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے یہاں پر ایسے تحریک آزادی میں حصہ لینے والے تھے، اور بڑے بڑے ایسے بھی تھے۔ یہ لاہور میں ایک ٹرسٹ بنی ہوئی ہے، وہاں پر میں بڑے عرصے تک جاتا رہا، تقریبات میں شریک ہوتا رہا۔ وہاں پر لوگ جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، نظر آ رہا ہے کہ یار یہ بندے کی عمر 50 60 70 سال نہیں ہے، وہ تحریک آزادی کے کارکن بنائے گئے، ان کے نام پر پیسے لیے گئے، بٹورے جاتے تھے۔ ایک بار میں نے ایک وزیر اعظم کو کہا اس معاملے کو لے کر، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب یہ جو آپ بار بار ہر بار آ کے کبھی 10 کروڑ کبھی 15 کروڑ، میں نام نہیں لوں گا، نہ ٹرسٹ کا نام لیتا ہوں نہ وزیر اعظم کا نام لیتا ہوں، تو میں نے کہا، انہوں نے بلایا تھا چائے پہ، تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ بار بار آ کر ان کو اتنے پیسے دیتے ہیں، ان کی نوازشات کرتے ہیں، یہ پیسے کسی کھاتے میں نہیں جاتے، کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، تو آپ بہتر یہ ہے کہ جی آپ ان کو یہ پیسہ جو ہے یہ کوئی یونیورسٹی بنا دیں، کوئی ہسپتال بنا دیں، لوگوں پر خرچ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے حکومت بھی کرنی ہے نا، ورنہ پھر مجھے یہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو بہرحال اس کے پیچھے بڑی کہانی ہے۔ وہاں پر جس طرح لوگ جو پاکستان بننے کے بعد آزاد ہوئے، اپنا پیدا ہوئے، وہ لوگ بھی قائد اعظم کے ساتھی تھے، اور ان کو انعامات اکرامات دیے جاتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کا جو خاندان ہے وہ بڑا خاندان ہے، یہ پیچھے ان کا ایک ہے اپنا کیا ہوتا ہے، امیر خاندان رہا ہے پیچھے، مطلب بالکل ایسے نہیں ہے، کوئی پہلی پیڑھی کے عمران خان صاحب پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے، لیکن ان کی اپنی زبان پہ کہ جی میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا، تو اب میرے خاندان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو اب وہ جو جڑیں نکال رہے ہیں قائد اعظم کے ساتھ، کیوں کون سے تھانے دار نے یاد کرا دیا بھائی؟ وہ اعجاز احسن صاحب نے جو سنایا تھا نا لطیفہ، جب نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آنا شروع ہو گئے تھے 2014 کے دھرنے کے بعد، اس سے پہلے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں تھے، تو اعجاز صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ نے عمران خان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ کا راستہ دکھایا، دھرنا دے دیا، ورنہ عمران خان صاحب تو آتے ہی نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے وہ سنایا تھا لطیفہ کہ ایک لڑکا تھا، بہت زیادہ نافرمان تھا، والدہ کو مارتا پیٹتا تھا، والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، تو ایک دن کسی چکر میں پکڑا گیا، اور وہاں تھانے میں بند، اور اس کی چترول ہو رہی تھی، تو ماں پہنچی دوڑی تو آوازیں سن رہی، چیخوں کی آوازیں سن رہی ہے، او ماں مینو بچا لے، او ماں مینو بچا لے۔ تو ماں نے بیٹے کی طرف نہیں گئی، سیدھا تھانے دار کی طرف گئی، کہتی صدقے جاواں تھانے دارا تو میرے پتر نو ماں یاد کراتی۔ تو عمران خان صاحب کو کیسے دادا اور نانا یاد آ گئے کہ جی میرے دادا بھی تحریک پاکستان میں تھے، میرے نانا بھی تحریک پاکستان میں تھے، کیسے؟ یہ ایک معاملہ بڑا سنگین ہے، یہ میں نے کاغذوں کے ڈھیر میں کہیں چھپ گیا ہے، یہ لیں جی، یہ ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی JIT، معاملہ JIT تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس والا معاملہ الگ ہے، توشہ خانہ والا معاملہ الگ ہے، یہ معاملہ الگ ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آپ کو یاد ہو، جوائنٹ انویسٹیگیشن JIT، جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹیز ٹیمز جو ہیں، وہاں تک معاملہ آ چکا ہوا ہے۔ کس چیز پہ؟ فوج کے خلاف، فوج کے شہداء کے خلاف گندا گھٹیا غلیظ پروپیگنڈا کروانے پر۔ پہلے FIA کی ایک ٹیم بنی تھی، FIA کے ایڈیشنل DG تھے اپنا محمد جعفر، ان کی سربراہی میں ایک ٹیم بنی تھی، کل اس کا ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں صبح کے ولاگ میں، لیکن اب یہ جو ٹیم بنی ہے یہ جوائنٹ ہے۔ نواز شریف کے معاملے پہ جب تحقیقات، جب معاملہ لگا کہ اب میاں نواز شریف صاحب کی بچت کوئی نہیں ہے، معاملہ سنجیدہ ہو گیا، تو JITs میں معاملہ چلا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور پھر جب یہ فورن اپنا جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ تھا آصف زرداری کا، اس پر بھی JITs بن گئی تھی، کہ وہ بلاول بھٹو کہتے تھے کہ جی میرے ناشتے پر JIT بن گئی، میرے سالگرہ کے کیک پر JIT بن گئی۔
تو یہ معاملہ سنجیدہ ہے، JIT بن رہی ہے، الیکشن کمیشن والا معاملہ وہاں پر عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، توشہ خانہ والے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف برطانیہ میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں، تو تھانے دار نہیں، تھانے داروں نے عمران خان صاحب کو یاد کرا دیا ہے کہ جی آپ کا کوئی نانا بھی تھا، آپ کا کوئی دادا بھی تھا، پتہ نہیں برقی تھا، پتہ نہیں نیازی تھا، لیکن تھا، اور وہ قائد اعظم کے ساتھ وہ اس کی تصویر ہے، اور وہ تصویریں اب 7 اور 8 اگست کو تصویر شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جشن آزادی معاملہ نہیں ہے۔ اب یہ جو JIT ہے، یہ جو سانحہ ہوا تھا ہم لسبیلا میں، جس میں جنرل سرفراز اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے تھے، اس پر جو ٹویٹر پر ٹرولنگ ہوئی ہے، اس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہو چکا ہوا تھا۔ اب اس انویسٹیگیشن میں جو شامل کیا گیا ہے، JIT جو بنی ہے، اس میں FIA کے محمد جعفر اس کے سربراہ ہوں گے، FIA کے ہی وقار الدین سید، اور وہ اس میں شامل ہوں گے، لیفٹیننٹ کرنل سعد ISI سے، وہ اس میں شامل ہوں گے، وقار نثار چودھری ڈپٹی ڈائریکٹر IB یہ اس میں شامل ہیں، اور آگے چل کر FIA کے ایاز خان یہ بھی اس میں ہیں، اور عمران حیدر یہ بھی اس میں ہیں۔ تو FIA کے اس میں ہیں 4 لوگ، اور 2 لوگ ہیں ISI اور IB سے۔ تو جوائنٹ ٹیم جو ہے تحقیقات کرنا شروع ہو گئی ہے، گھیراؤ ہو رہا ہے، تنگ، تھانے دار ہو گیا تگڑا، تو اب نانی نہیں نانا یا دادا یاد آ گیا عمران خان صاحب کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔